میرا میں میرے دو سوال ہیں آپ سے سر۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے دھڑ دھڑ سوالات اور ہمارے جوابات، موضوعات تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن ظاہر ہے سیاست ڈومینیٹ کرتی ہے۔ بہت سارے آپ نے سوالات بھیجیں، ان میں سے جو سیمپل سوالات ہیں جو آپ سب کے سوالات کی عموماً نمائندگی کرتے ہیں، وہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں اس ہفتے کے لیے، تو آپ پوچھیں، ہم دیں گے جواب۔ ایک گانا ہے کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، یہ اپنے پہ جب بات آئی ویڈیو کی تو فواد چودھری صاحب اور وہ جو میڈم ہیں جو بارش کا کریڈٹ دیتی ہیں عمران خان کو، انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی ہوئی ہے۔ تو مریم نواز کے بارے میں تو انہوں نے آپ کو پتہ ہی کیا کیا باتیں کر رکھی ہیں۔ تو جب اپنے پہ بات آئی اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے گھر میں فیملی ہے وہ سوال پوچھتی ہے، تو فواد چودھری صاحب سے گھر والوں نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ جی ہم نے تو آپ کو ووٹ ڈالا نہیں، آپ جیت کیسے گئے؟ تو اس چیز کا انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ تو بہرحال اب بات اپنے پہ آئی ہے تو دیکھیں کیسے چیخیں نکل رہی ہیں۔ دیکھیں، میں نے مسلسل یہ ایک آرگومنٹ رکھا ہے، اور میرے سے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جو تذلیل والا پہلو ہے وہ اگر آپ سیاست سے اور اپنے میڈیا ہینڈلنگ سے اور اپنے جملوں میں سے نہیں نکالیں گے تو وہ آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ اور میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے دیکھا ہے ہماری کوریج کو پہلے دھرنے سے میں کہہ رہا ہوں، جب کنٹینر پر کھڑے ہو کے آپ ایک خاص ذہنی کیفیت کے اندر آ کر اب ایسی کی تیسی کرتے تھے، اور تمام ریاست کے اہم ستون، اب تو خیر کتابوں میں بھی آ گیا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، آپ کو گھیرے میں لے ہوئے تھے، آپ کے گرد حفاظتی حصار انہوں نے بنایا ہوا تھا تاکہ کوئی آپ کو کچھ کہہ نہ سکے، اور کیمرے 126 دن جو ہیں آپ کے اوپر لگے رہے۔ وہ جو ہیوی ڈوز دی ہے ایک سیاسی ننگے پن کی، گالم گلوچ کی، وہ اب ایک ثقافت بن کے ہر طرف پھیل گئی ہے۔ اور ہم یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ جو ذمہ دار پوزیشنز کے اندر ہیں ان لوگوں کو خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ جب تک طاقت آپ کے ساتھ ہوتی تب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ انونسبل ہیں، طاقت ہاتھ سے نکلتے ہی ایسی کی تیسی ہو جاتی۔ اب ان دونوں کیسز کے اندر تو اور ہی کیفیت ہے، طاقت میں ہیں بھی پھر بھی اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتے ہیں۔ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں نواز شریف کے پورے خاندان کے بارے میں جس قسم کی باتیں کی گئیں، بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں جس قسم کی باتیں کی گئیں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جس قسم کی باتیں کی گئیں، تمام اوپوننٹس کو جیسے نشانہ بنایا گیا۔ میں ذاتی مثال کے اندر نہیں جاتا، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے میرے پورے خاندان کو نشانہ بنایا گیا، میرے جیسے دوسرے صحافیوں کو جو محض فیکچول بنیاد پر تنقید کر رہے تھے نشانہ بنایا گیا، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی غلاظت پھیلانے کی۔ وہ تو خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ جھوٹ کے چونکہ پاؤں نہیں ہوتے اور وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، جو ہی آپ بولتے ہیں تو وہ ڈیزالو ہو گیا، لیکن اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان سب کے نام ہمارے دلوں پہ نقش ہوئے ہیں، وقت آنے پر اللہ نے موقع دیا تو حساب بھی برابر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے اس تحریک کا جو چلائی گئی تھی اپنے اوپوننٹس کو ذہنی طور پر ڈیفیٹ کرنے کے لیے۔ اب وہ تحریک جو ہے پورس کا ہاتھی بن گئی ہے اور الٹے پاؤں رگید رہی ہے ان کو۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتا ہوں، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، ان کا دل بھی کرتا ہے کہ اس کو انڈورس کریں کہ بہت اچھا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں کریں گے اس کو انڈورس۔ یہ غلط بات ہے، نہیں کسی کے گھر کے اوپر بات لے جانی چاہیے، نہیں گالم گلوچ کرنی چاہیے، نہیں کسی کے اوپر الزام لگانا چاہیے۔ ہم یہی امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا، جن کے اوپر اپنے گھروں کی چادروں کے اوپر اب چھینٹے پڑنے شروع ہوئے ہیں، وہ کم از کم سبق ہی سیکھ لیں۔ لیکن میں اس کو کسی طور پر انڈورس نہیں کرتا ہوں۔ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ what goes around comes around and comes around with interest، یعنی آپ کو اس کے اوپر باقاعدہ تھوڑا سا جو ہے نا حساب زیادہ دینا پڑتا ہے اس کا، اور یہی ہو رہا ہے۔ آج دو بندوں کو تھپڑ مار لیا آپ نے تو کیا ہو گیا؟ کل کو جو آپ سے بڑا تگڑا سامنے آئے گا تو آپ کے منہ کے اوپر 4 گھونسے رسید کرے گا، پھر آپ منہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ جس کو آپ نے ذلیل کیا زبان کے ذریعے، خواتین بالخصوص اس کے اندر پی ٹی آئی کے اندر جب وہ اٹیک کرتی تھی تو وشس اٹیک کرتی تھیں اپنے اوپوننٹس کے اوپر، جب دوسروں کی باری آئے گی تو آپ کو کچھ نہیں چھوڑیں گے۔
اور جن لوگوں نے ویب سائٹس بنوائی ہیں, ٹرولز بنوائے ہیں, ان کا کیا خیال ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں, اور ان کے بچے, ان کے گھر جو ہیں وہ کیا محفوظ رہ جائیں گے؟ نہیں محفوظ رہیں گے. پاکستان کے اندر یہ طوفان ہم نے شروع کر دیا ہے, اور بدقسمتی کی بات ہے اس کا کوئی خاتمہ ہوتا مجھے نظر نہیں آتا. صرف ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ طوفان کسی نہ کسی طریقے سے تھم جائے. جن لوگوں نے کام کا آغاز کیا ہے ان کو یہ توفیق ہو کہ اپنے کاموں سے اور اپنے کارناموں سے سیکھ لیں. فی الفور ہمارے پاس کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے, کیونکہ وہ گندگی اچھالنے کا جو کام ہے وہ جاری ہے. جب تک یہ جاری رہے گا اس کا رد عمل آتا رہے گا. تو بس یہی میں امید کرتا ہوں کہ ان کو کچھ تھوڑا سا احساس ہی ہو جائے کہ ان کے زبان سے ان کے اپنے گھر کس بری طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور ہو رہے ہیں. سر یہ جو چل رہا ہے ڈرامہ فواد چودھری اور مبشر لقمان اور سمیع ابراہیم, اور یہ کوئی جو خاتون ہیں, خواتین ہیں, کیا نام ہے ان کا, سندل خٹک اور حریم شاہ, یہ تو کیا ہے نا, 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر, اس کی پیش بندی ہو رہی ہے. اپنا مجھے تو لگتا ہے ایسا رہا ہے کہ یہ یوٹیوب چینل جو آپ سب لوگوں نے بنا لیے مجبوری میں اب, کیونکہ آپ لوگوں کو موقع نہیں مل رہا ہے مین اسٹریم میڈیا میں, تو یوٹیوب چینل پہ آپ بھی ہیں اور کافی لوگ ہیں, تو لگتا ہے ان کی بھی, آپ لوگوں کی بھی جو ہے نا یہاں پر پابندیاں لگنے والی ہیں, قوانین اور وہ لاز سب بنانے جا رہا ہے یہ فواد, اور یہ پارلیمنٹ میرے خیال میں, اور اس سے پہلے یہ پیش بندی ہو رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے, اور پابندیاں لگیں گی اب. اور ان چیزوں کو یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں مل کے ملی بھگت سے, ان کو بنیاد بنا کے پابندی لگائیں گے. یوٹیوب پہ نجم سیٹھی کا پروگرام بند کروائیں گے, آپ کا بھی, اور جتنے بھی لوگ, جتنے بھی مطلب ان کو ریگولیشن کے بہانے, ریگولیٹ کرنے کے بہانے سب کو بند کریں گے. تو آپ ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ گمان, یہ خیال میرا درست ہے یا ایسے ہی ہے بس. شکریہ. دیکھیں ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک تو پہلو اس تمام تنازع کا, جن لوگوں کو آپ نے نام لیا ہے, وہ پہلے سوال کے جواب کے تناظر میں آپ لے سکتے ہیں. واقعتاً یہ کام ہو رہے ہیں, اور جو گند اچھالا جا رہا تھا وہ گند جو ہے واپس آ کے بیٹھ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر, جو گالم گلوچ کا کلچر انہوں نے شروع کیا تھا. دوسری طرف سینسرشپ کا کلچر بھی موجود ہے, اور بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کا جو خدشہ ہے وہ غلط نہیں ہے. ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ریگولیشنز کی باتیں ہم بھی سن رہے ہیں. وہ ٹیکنیکلی کتنا فیزیبل ہوگا, اس کے اندر کامیابی کتنی ہوگی, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ہم نے اس کے اوپر کان کھولے رکھے ہیں اور آنکھیں دھری ہوئی, دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ کس طرف اس اونٹ کی کروٹ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا. سو یو آر اسپاٹ آن. اب یہ کیا تمام واقعات ڈیلیبریٹلی کریٹ کی جا رہی ہیں کنٹروورسی, تاکہ لوگوں کو بتائیں جی کہ کیا ادھم مچتا ہے, اور اس ادھم کو جو ہائیبرڈ وارفیئر ہے. اچھا 5th جنریشن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ میری درخواست ہے جو لوگ اس کو استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرح کی گھر کی باندھی کہ تھوڑا سا پڑھ لیا کریں, ان الفاظ کو استعمال کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ جو آپ لکھتے ہیں تو دنیا اس کے اوپر ریفلیکٹ بھی کرتی ہے. تو خام خواہ حماقت خیز قسم کی اصطلاحات سے گریز کرنا چاہیے. ہائیبرڈ وارفیئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا شکار رہے ہیں, اور ہمارے خلاف ہوتے بھی ہیں, ہم بھی دوسروں کے خلاف کرتے ہیں. اب آیا اصطلاحات کی بحث سے پرے ہٹتے ہوئے, آیا سب کچھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے؟ بالکل عین ممکن ہے کہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہو, اور سینسرشپ کا ایک نئی فیز جو ہے نیو جنریشن کی وہ آ رہی ہو. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اعتماد رکھیے گا اور جی کڑا رکھیے گا, اور ہم بھی قائم رہیں گے اس کے اوپر, کہ دنیا کے جو بدترین ڈکٹیٹوریل نظام ہیں, جو وہ اپنی پیک کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ انوینسیبل لگتے ہیں. لیبیا قذافی کے نیچے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, صدام حسین کے نیچے آپ عراق کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف کے نیچے پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور ضیاء الحق کے نیچے پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کے دوسرے ممالک میں برما کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو بدترین کنٹرول کا شکار رہے ہیں. یہ ان نیچرل نظام ہے. یہ بنتے ہی ان کے اندر کریکس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ کریکس آخر میں آ کر نظام کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. بار بار کہتا ہوں کوئی تاریخ سے بڑا نہیں ہے, اور جو اجتماعی دانشمندی ہے اس سے بڑے کسی کے پاس کوئی خیالات نہیں ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے انفارمیشن آج کل کے دور میں کنٹرول ہو سکتی ہے, تو اس کو جو اپنی دنیا میں سے نکل کر ریئل ورلڈ میں آنے دیں, کچھ کوشش کریں گے, اس کا اثر بھی پڑے گا.
لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں یہ نیوٹرلائز ہو جائے گا. ٹیکنالوجی کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, یہ کام چلتا رہے گا اور منہ کی کھانی پڑے گی. اور ویسے بھی یہ تمام کے تمام سنسرشپ کے ایفرٹس جو ہیں جو موجودہ سیاسی اور انتظامی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جب وہ نظام ہلے گا تو یہ ساری ایفرٹس جو ہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا خدشہ جو ہے وہ جائز ہے اور بے بنیاد نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں پلان کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا آج کل کے دور میں اس میں کافی فرق ہے اور کافی فاصلہ ہے.